بات کے ساتھ میں ہوں فہد مصطفیٰ اور میں ہوں تاسین ماوا۔ آج ہم طاق راتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے ہر کام کو ترک کر دینا اور اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ کو خوش کرنا، کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت نے شب قدر رکھی ہے اور ان 10 راتوں میں طاق راتیں بھی ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27 اور 29 کو طاق راتیں کہا جاتا ہے۔ ہم تاسین سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گی۔ جی فہد، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ بندے آ، اپنے بیوی بچے گھر والدین چھوڑ کر میری قرب کی تلاش میں میرے گھر آ، یعنی اعتکاف کی صورت میں میرے گھر آ، مسجد میں ڈیرا جما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فہد، ہمارے لیے بہت آسان ہے طاق راتوں کو تلاش کرنا، کیونکہ بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن اور رات گزار دیتا ہے۔ جی تحسین، اعتکاف تنہائی کو قرب میں بدل دیتا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے اگر کوئی سوالی حاجت رواں کے پاس آئے تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ وہ تو مالک و مولا ہے، اور جب بندہ اس کے در کے سامنے 10 دن بیٹھے گا تو اللہ رب العزت اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ اللہ رب العزت دنیا کے خیرات کے علاوہ اسے طاق راتوں کا رستہ بھی دکھائے گا۔ جی فہد، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ طاق راتوں کی عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور ان طاق راتوں میں ہر بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، قرآن پاک، استغفار، نوافل کثرت سے پڑھتا ہے اور اپنے رب کو رو رو کر پکارتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ ناظرین، ان طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کو ان طاق راتوں میں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، والسلام۔